نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161، 65 اور 63 یہ پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حق بات کو چھپایا، جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کو چھپایا، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو بسا اوقات جو کتمان حق ہوتا ہے وہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا تھا سابقہ کتابوں میں، اس کو اگر چھپایا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کفر بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام یہاں پر بیان کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کفر پر گزاری اور ان کی موت بھی کفر پر آئی، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر دائمی سزا کو اور بلا تخفیف دائمی سزا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ جس طرح وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ دعوے دار تھے کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم موحد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کی کلی بھی یہاں پر کھولی ہے کہ وہ کس طرح توحید پرست ہو سکتے ہیں، کہ جب کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو جو حقیقی توحید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، ان کا مطلب بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین تمام تر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حق بات کو چھپایا۔ اب کفر کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایمان لانے کے لیے جس طرح کافی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کو ہم ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں، تو کفر جو ہے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا وہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ توحید کا انکار کرے کافر، رسالت کا انکار کرے کافر، کتابوں کا انکار کرے کافر، فرشتوں کا انکار کرے کافر، جنت کا انکار کرے کافر، دوزخ کا انکار کرے کافر۔ تو جو کفر کا معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے، بہت حساس معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بچنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کا جملہ، کوئی اس طرح کی بات آدمی کے زبان سے نکلے کہ جو انسان کے ایمان پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے والی ہو۔ تو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ یعنی جو شخص زندگی کفر پر گزارے اور اس کی موت بھی کفر پر آئے، یہ سزا اس کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی کفر پر گزارتا ہے لیکن اس کی موت ایمان پر آ جاتی ہے، تو موت ایمان پر آنے کی وجہ سے اس کے لیے یہ سزا نہیں ہوگی، اللہ کے نزدیک اس کا ایمان معتبر ہے۔ جب تک کوئی آدمی اپنی موت دیکھ نہیں لیتا، موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا، تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہے، اس وقت تک اس کا ایمان معتبر ہے۔ اب دیکھیے کہ فرعون جو تھا اس نے غرق ہوتے ہوئے کلمہ پڑھا، اب وہ تو اس وقت اپنی موت دیکھ چکا تھا نا، تو اس وجہ سے اس کا ایمان معتبر نہیں۔ ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، اور وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اچانک سے اس کو اٹیک ہوا، فوراً ہی وہ مر گیا۔ اب اس نے اپنی موت نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس نے کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا۔ اب اس کا جو معاملہ ہے وہ حالت ایمان والا ہوگا۔
وہ حالت کفر والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ساری زندگی ایمان پر گزارتا ہے اور اس کی موت کفر پر آتی ہے تو اس کا معاملہ کفار والا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے کہ اس حال میں کہ وہ کافر ہی مرا ہو تو پھر اس کے لیے اللہ نے یہ سزا رکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ساری زندگی وہ کفر پر گزارتا ہے لیکن اس کی موت ایمان پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ ایک جنگ کے موقع پر ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص تھا، وہ کفار کی طرف سے جنگ کر رہا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا، آپ کی ثابت قدمی کو دیکھا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، تو وہ کفار کی صفوں سے نکل کر وہ اہل ایمان کی صف میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں آ گیا، اور وہیں اس نے جنگ کی اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جنت کا سب سے مختصر ترین راستہ اختیار کیا، جنت کا سب سے مختصر ترین۔ دیکھیں، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیک عمل نہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کفر سے نکل آیا اور ایمان والوں کی صف میں داخل ہو گیا۔ تو جو شخص حالت ایمان پر مرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اہل ایمان والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہاں پر جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کافر ہو اور اس کی موت بھی کفر پر آئے۔ اب کسی شخص کے بارے میں ہمیں یہ حتمی اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کفر پر آئے گی، نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کو کس سبب سے ہدایت عطا فرما دیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ وہ ایمان لا رہے ہیں۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک پوپ وہ 40 سال تک ایک جو ہے وہ کلیسا کے اندر وہ جو ہے وہ ٹیچر رہا، وہ پڑھاتا رہا، لوگوں کو تعلیم دیتا رہا، 40 سال کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بھلا کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ تو اس لیے جو شخص کافر ہوا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں آئی تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام تر لوگوں کی اس پر لعنت ہوگی، حتیٰ کہ اس کی اپنی لعنت بھی اس پر لوٹتی ہے، اپنی لعنت بھی اس پر پڑتی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اس میں لا یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی، عنہم العذاب، ان سے عذاب کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تخفیف کا مطلب کیا ہے کہ عذاب کم ہو جائے، مہلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں وقفہ آ جائے کہ ان کو صبح کے وقت عذاب نہیں ہوگا یا شام کے وقت عذاب نہیں ہوگا۔ لا یخفف عنہم العذاب، بلا تخفیف، یعنی اس میں کمی نہیں ہوگی، اور ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اتنا سخت اور دائمی عذاب ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ، الہ واحد، ایک الہ ہے۔ تو تمہارا الہ اکیلا ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح استاذ کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح کسی شیخ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نسبت نہیں بن سکی یا اس کے ساتھ تعلق نہیں بن سکا تو وہ وہاں سے ایک استاد کو چھوڑ کر دوسرے استاذ کے پاس چلا جائے، ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرے پیر کے پاس چلا جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا وہ الہ وہ اکیلا ایک الہ ہی ہے، یعنی ہر صورت میں تمہیں اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو اب یہاں سے نفی ہو گئی ان لوگوں کی جو شرک کرتے ہیں، کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مکمل طور پر نفی کر دی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، الرحمن الرحیم،
وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں اور یہ مبالغے کے صیغے ہیں، البتہ رحمان میں مبالغہ رحیم سے زیادہ ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا رحمت کرنے والا کہ جس کی رحمت عام ہے، مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، جس کی رحمت عام ہے، ہر ایک کو شامل ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت تام ہے، مکمل ہے، تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ تو رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت تام ہو۔ تو دونوں رحمت کے صیغے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ وصف بیان کیے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ جو رحمان ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ ہاں البتہ جو رحیم کا صیغہ ہے یہ اللہ کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو رحمان، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، اس لیے کہ رحمان وہ اللہ کا خاص نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔